جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ شروع ہو گیا اور بہت سارا علم دین ہمارے ہاتھ آئے گا، بہت سارے سوالات ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات جب پیش کیے جائیں گے تو اس ضمن میں انشاءاللہ ہمارے بھی علم اضافہ ہوگا۔ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں، اللہ توفیق دے تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر کریں۔ آپ کی کالز اور SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ امام صاحب نے محمد رسول اللہ سورہ فتح کی آخری آیت والذین معه اشداء علی الکفار سے پڑھنا شروع کیا، مگر آیت مغفرۃ و اجر عظیم جہاں ختم ہوتی ہے مکمل نہیں پڑھی بلکہ وعد اللہ الذین تک پڑھا، تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نماز تو اس صورت میں ان کی ہو گئی کہ جتنی بڑی یہ آیت ہے اس میں جو 3 چھوٹی آیتیں ہیں ان کی مقدار کے برابر یہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد جب انہوں نے اتنا پڑھ لیا تو اس صورت میں نماز ان کی ہو گئی۔ البتہ اس طرح ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر جو ہے معنی یہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے یہاں پر رکے تو کیا غلط انہوں نے، لیکن نماز بہرحال ان کی مکمل ہو گئی، نماز پر فرق نہیں پڑا۔ اچھا مفتی صاحب، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے جن کو عربی نہیں آتی، اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، تو بعض اوقات وہ اس طرح نہیں کر پاتے، تو اب اس کے لیے حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں یہاں پہ عربی کا کوئی تعلق نہیں، جو انہوں نے سوال کیا جی اس میں عربی کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہاں تو ادھوری آیت چھوڑ دی نا، ان کو چاہیے تھا اس کو پوری کرتے، اور ادھوری آیت بھی ایسے مقام پہ چھوڑی کہ جہاں پر کوئی وقف وغیرہ بھی نہیں ہے، صحیح، تو ممکن ہے کہ یہ بھول گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، آگے آ نہیں رہا ہوگا تو اس لیے رکوع کر دیا ہوگا، ورنہ بہرحال عربیت کا تعلق تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ائمہ ہوتے ہیں ان میں کون سے ایسے ائمہ ہوتے ہوں گے کہ جن کا اتنا علم ہو کہ پڑھتے ہوئے تمام کی تمام آیت کا ترجمہ ان کے سامنے ہو۔ دوسری بات، ترجمہ تو چلے جس نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوا ہے تو اس کو ترجمہ آتا ہوگا، لیکن یہ کہ معنی تبدیل ہو جائیں کسی حرف کی تبدیلی کی وجہ سے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ میری زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے جو دیکھیں وہ 2 عالم دیکھیں، کہ اگر وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی حرف تبدیل ہوا اور فوری طور پر ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس حرف کی تبدیلی کی وجہ سے معنی فاسد ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کو بتایا جائے اور وہ تلاش کرے، دیکھے گا، جان لے گا کہ ٹھیک ہے یوں، لیکن کھڑا ہے امام کے پیچھے اور اسی وقت اسے پتہ چل جائے کہ بھئی یہ حرف تبدیل ہوا اور معنی تبدیل ہوا، ہر مقام پر، بعض مقام کا تو پتہ چل جائے۔ فرماتے ہیں صرف 2 ہیں، ایک اپنے والد ماجد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ فرمایا، دوسرا تاج الفحول حضرت سیدنا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ فرمایا کہ امام کے پیچھے کھڑے کوئی بھی حرف تبدیل ہوا جس سے معنی کے اندر تبدیلی آئے تو ایسے عالم میری آنکھوں نے یہ 2 دیکھے۔ تو بہت مشکل ہے، ایک تو یوں کہہ لیں کہ شاید 90% سے بھی اوپر ایسے ہی ائمہ ہوتے ہوں تو کوئی بعید نہیں، کوئی مبالغہ بھی شاید نہیں ہوگا کہ جن کو پڑھتے ہوئے ترجمہ تو معلوم ہی
نہیں ہوتا، اور پھر ایسے ہی کہ الفاظ کی ہر لفظ کی تبدیلی کی وجہ سے معنی فاسد ہو گیا، اس کا علم ہو جائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا جو فرض ہے، جو حکم ہے ہمارے لیے، وہ یہی ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے، اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے تو اس حوالے سے پھر رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ یہاں پر معنی فاسد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اچھا، جیسے رمضان شریف تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، اب حافظ پر تو عوام کا ایک پریشر ہوتا ہے نمازیوں کا کہ جلدی فارغ کر دیں۔ اب جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو ایک بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ یہ ملکہ حاصل ہو کہ اس کو معنی پتہ ہو، وہاں تو بڑی عجیب و غریب صورت حال ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیں، حافظ اچھے پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہرحال ایک ریس بھی لگی ہوتی ہے مساجد کے اندر کہ کون سی مسجد کے اندر جو ہے وہ جلدی تراویح پڑھی جاتی ہے۔ عوام کی ڈیمانڈ ہی ایسی ہوتی ہے، تو اس لیے حفاظ بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو عوام کی ڈیمانڈ پر چلتے ہیں، ان کے مطالبات پر چلتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھی آواز والا ہے اس سے ضروری ہے کہ اچھی صحیح طریقے سے پڑھنے والے، صحیح خوش آواز نہیں بلکہ جو صحیح پڑھنے والا ہے اس کو امام مقرر کیا جائے، یعنی صحیح پڑھنے والا ہو، ساتھ میں اچھی آواز ہو، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو بہرحال حکم یہی ہے کہ حافظ ہوں، حفاظ پڑھ رہے ہوں، یا نماز کے اندر امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں، جو پڑھنے کا حکم ہے کہ جس سے معنی فاسد نہ ہو، حرف صحیح طریقے سے ادا ہوں، یہ ضروری ہے۔ حرف کی ادائیگی درست طریقے سے کریں، چاہے تراویح میں پڑھیں چاہے عام نماز کے اندر پڑھیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا ہمیں اس کالز کے حوالے سے جواب ملا کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر اس کا حکم کیا ہے، اور یہ بھی ہمیں ساتھ پتہ چلا کہ آیت کو مکمل پڑھ لیا جائے تاکہ اس کا جو بھی معنی ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ادھوری اگر ہم آیت چھوڑ دیں گے تو یقیناً اس کی جو گفتگو چل رہی تھی، جو بات چل رہی تھی، وہ بھی ادھوری رہ جائے گی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت مرحبا۔ یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب لوگ آپس میں مسائل میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے یہ سنا ہوا ہے، ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ الفاظ اتنے ہیں کہ اب وہ فرائض کا معاملہ ہے، واجبات کا ہے یا سنتوں کا ہے، تو اس میں پھر ایسی گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ بس عمل کی بھی کہہ لیں طبیعت خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جو کہے کہ میں نے سنا ہے تو اس کی تصدیق کے کیا ذرائع ہیں، اور یا سیدی یہ بھی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ لفظ زکوٰۃ کی کیا معنی ہے، اس پر اصلاح فرما دیجیے۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص سے تو نہ مسئلے پوچھنے کی اجازت ہے، نہ اس کی بات پر اعتماد کرنے کی اجازت ہے۔ اگر مسائل شرعیہ ہیں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اس صورت میں آپ علم والوں سے سوال کریں، یعنی علماء سے سوال کریں جو اہل علم ہیں۔ جس موضوع پر آپ نے گفتگو کرنی ہے اس موضوع سے متعلق علماء سے جا کے گفتگو کی جائے، نہ یہ کہ کسی عام شخص کی بات پر اس طریقے سے اعتماد کیا جائے۔ تو سنا ہے یا پڑھا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار یہ ہے کہ جو بتا رہا ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور اگر آپ کو جو بتا رہا ہے وہ واقعی عالم دین ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یوں نہیں کہے گا کہ میں نے سنا ہے، بلکہ اگر وہ شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہے تو پھر وہ اپنا پڑھا ہوا جو اس کو علم ہے اس کے مطابق ہی وہ مسئلہ بیان کرے گا۔ تو اس لیے اس کی ہم تصدیق کس طریقے سے کریں کہ وہ صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، اس میں تو میں کوئی آپ کو آلہ دے نہیں سکتا، اور ہوتا تو بھی نہ دیتا۔ اصل آلہ جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر آپ علم والوں سے جا کے پوچھیں، نہ یہ کہ سنا ہے والوں کی باتوں پر عمل کریں۔ اور زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، یعنی لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر جو معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا بڑھنا، برکت ہونا۔ تو چونکہ مال جب زکوٰۃ کا نکالا جاتا ہے تو اس سے مال کے اندر برکت حاصل ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ کا ایک معنی کسی چیز کو پاک کرنا ہے، لہذا بندہ جب مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس سے اس کا بقیہ مال جو ہوتا ہے، بقایا مال، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ جی اس حوالے سے پتہ چلا کہ ہمیں کس سے مسائل پوچھنے چاہیے، علم والوں سے پوچھنے چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی ہمیں دی گئی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا عقیدہ یعنی عقائد اور یقین ایک ہی چیز ہے یا اس کے اندر فرق ہے؟ جی عقیدہ عقائد ایک ہی چیز، یقین۔ دیکھیں عقیدہ یہ اس عقد سے نکلا ہے، کسی چیز کی گٹھان لگا دینا، یہ اس کو بولتے ہیں۔
تو چونکہ بندہ جب کسی چیز کا دل کے اندر اعتقاد رکھتا ہے، کسی چیز کے اوپر اعتماد رکھتا ہے، تو اس کو پختگی کے ساتھ دل کے اندر رکھتا ہے، اس لیے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور صحیح. عقیدہ یقینی ہی ہوتا ہے. ہاں پھر اس کی قسمیں الگ ہوتی ہیں کہ بعض عقائد قطعی ہوتے ہیں، بعض عقائد جو ہے وہ ظنی ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے. تو یوں لفظی اعتبار سے تو اس میں فرق کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک عوامی بحث نہیں، یہ علماء کی بحث ہے. ٹھیک ہے. بہرحال عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کا اعتقاد رکھتا ہے، اس کے اوپر اعتماد رکھتا ہے، اور عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے بندہ سنی مسلمان بنتا ہے. صحیح. اور اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں یعنی یہ خراب ہو عقیدہ اس کا، تو پھر وہ بسا اوقات تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ دائرہ سنیت سے وہ خارج ہو جاتا ہے. تو اس لیے عقیدہ یہ درست ہونا ضروری ہے. فرض علوم ہمارے اس حوالے سے موجود ہیں جس میں ہر طرح کے جو یعنی مشہور جو موضوعات ہیں اس پر جو ضروری عقائد ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اسے آپ سماعت فرما لیجیے. جی، عقیدہ عقائد اس حوالے سے بھی جواب دیا گیا. اگلی کال لیں گے ہم. میرا سوال ہے کہ مشہور حدیث بات ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، براہ کرم اس کا حوالہ بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. اس مومن کی معراج ہے. جی دیکھیں، اس میں جو میری اپنی ریسرچ ہے، اپنی تحقیق جو میں نے تلاش کی ہے، تو عمومی کتابوں کے اندر یہ وردہ قیلہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ کہا گیا ہے، اس طرح کی بات وارد ہوئی ہے. اگرچہ کہ ایک دو کتابوں کے اندر اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہے، لیکن چونکہ وہاں پر ایسی کوئی گفتگو موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے واضح کیا جا سکے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے. جب ایسا موقع ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو روایت ہے، حدیث ہے، اس کی نسبت کرنے سے بندے کو احتیاط برتنی چاہیے جب تک کسی معتبر کتاب کے اندر، مستند کتاب کے اندر لکھا ہوا نہ ملے. یہ جو اب تک میرے علم کے اندر بات ہے وہ میں نے عرض کی ہے. تو کوشش یہی کریں، بلکہ میرا جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ کریں، بلکہ کہیں کہ یوں کہا گیا ہے اور اسی طرح حکم ہے، اسی طرح کی بات ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسے یہ آپ نے اس حدیث کے حوالے سے کلام فرمایا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بچپن سے مطلب آدمی سنتا ہوا چلا آ رہا ہوتا ہے، کتابوں میں اسکول کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، اصل میں ظاہر سی بات ہے کہ اسکول کی کتابیں کو علماء تو لکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بس باتیں لکھی جاتی ہیں بہت ساری، وہ اتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں ہر بات کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پہ اسکول کالج کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کرتے ہوئے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، صحیح. یعنی جو علم ہے وہ پنگھوڑے سے، یعنی جھولے سے لے کر قبر تک حاصل کرو. حالانکہ علماء نے واضح طور پر صراحت کی ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علماء کو ملا ہی نہیں ہے اس حوالے سے. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف باتوں کو منسوب نہیں کرنا چاہیے جب تک، میں نے وہی عرض کی کہ یا تو مستند علماء آپ کے سامنے بیان کریں یا پھر مستند کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہو. ایسا جب ڈاؤٹ فل ہو تو پھر کسی سنی مفتی صاحب سے اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہیے. بڑی احتیاط والی بات ہے کہ، اور ظاہر اس پر کئی دفعہ کلام بھی ہوا مدنی چینل پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی چیز کو جب نسبت کی جائے گی تو اس پر اچھی طرح غور کر لیا جائے کہ واقعی یہ جو ہم نسبت کر رہے ہیں کسی روایت کی، کوئی حدیث کے اگر بیان کر رہے ہیں تو واقعتاً یہ موجود بھی ہے یا نہیں، ورنہ پھر اس کی جو عذاب یا اس حوالے سے وعیدیں ہیں وہ بھی بیان کی گئی تھیں. بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے کہ بچپن سے سننا ہمارے لیے صحیح ہو. اصل وہی ہے جو علماء نے ارشاد فرمایا جس پر ابھی گفتگو کی گئی. ایک تو SMS ہم شامل کرتے ہیں. اگر کسی نے مفتی صاحب یہ قسم کھائی کہ میں آپ کو SMS نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے نہیں کریں گے، تو اب میں نے SMS کر دیا، کیا فرماتے ہیں؟ اگر اس کے SMS کرنے سے پہلے قسم اس نے SMS کر دیا، جی. اور قسم اس نے یہ کھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں، جی. یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی قسم کھائی، یا ویسے ہی قسم کھائی اور پھر اس کو توڑ دیا کہ اس کے کرنے سے پہلے اس نے SMS کر دیا، تو اس صورت میں تو اس کی قسم ٹوٹ گئی. قسم ٹوٹی تو اس کے اوپر جو قسم کا کفارہ ہے وہ لازم ہوگا. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا جو ہے ان کو اوسط درجے کے کپڑے پہنائے، یا پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر
دے دے، اور اگر اتنی بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اتنا غریب ہے کہ 10 صدقہ فطر بھی نہیں نکال سکتا، تو پھر اس صورت میں مسلسل 3 روزے اس کو ایک ساتھ رکھنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک جی، مزید کال لیں گے سلسلے میں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا 18 سال کی کم عمر میں موٹر سائیکل چلانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے دیکھیں 18 سال یا 16 سال یا 20 سال، اصل تو جو اعتبار ہے موٹر سائیکل پہلے تو چلانا آتی ہو، ایسی بات ہے، اگر 20 سال کا بھی ہے چلانا نہیں آتی تو پھر اس کو چلانے کی تو اجازت نہیں ہوگی، مار دے گا کسی کو۔ یہاں پر اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے قانون کی پیروی، صحیح، اور شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے کہ وہ قانون، ملکی قانون کے جو شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا نہیں ہے، یعنی شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہے، تو پھر شریعت بھی اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، ٹھیک ہے، اس کو توڑے نہ، توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ اس عمر کے اندر، یعنی 18 سال سے کم عمر میں چونکہ لائسنس بنتا نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلائے گا اور یہ قانون کو توڑے گا۔ صحیح، اب پکڑا گیا یا تو رشوت دے گا یا اس کی عزت خراب ہوگی، صحیح، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے دونوں صورتوں کی۔ تو اس لیے جو جس کا لائسنس نہیں بنا وہ ڈرائیونگ نہ کرے، چاہے وہ کار ہو چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، لائسنس بننے کے بعد ہی وہ گاڑی چلائے گا، قانون کو فالو کرے گا، کیونکہ یہ ایسا قانون نہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول سے متصادم ہو کہ ہم چلو شریعت مطہرہ کو مقدم رکھیں اور قانون کو یہاں پر چھوڑ دیں۔ شریعت خود اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ جب شریعت کے کسی اصول سے یہ ٹکراتا نہیں ہے تو پھر آپ اس کی پیروی کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ ٹھیک جی۔ اور دوسری بات، امیر علیہ سنت یہاں پر بہت اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں وہ مجھے سمجھ آتے ہیں، صحیح، کہ عمومی اس کے جو قوانین ہیں اس کی پیروی کرنے میں ہی فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہے، بھلائی اس میں، یعنی اگر نہ کی جائے تو بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نقصان کا سبب بنتا ہے، یعنی بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح، لیکن وہ مسئلہ بن جاتا ہے، پھر صحیح، تیز رفتاری ہو یا رونگ وے سے آنا ہو یا غلط طریقے سے اوورٹیک کرنا ہو، غلط سائڈ سے اوورٹیک کرنا ہو، نتائج اس کے خراب ہی نکلتے ہیں۔ صحیح، تو اس لیے جو اصول اور ضوابط ہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اور اسی کے اندر یعنی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایک اچھے شہری ہیں، اور بندہ اس سے دل میں اطمینان محسوس کرتا ہے، صحیح، یعنی وہ شخص کہ جو ان اصولوں کو توڑتا ہے، ان ضابطوں کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ معاشرے کے اندر کوئی اچھا فرد نہیں کہلائے گا۔ یعنی آج کل ہمارے یہاں پر عمومی طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سب یہ کر رہے ہیں، اب مثال کے طور پر آپ سگنل پر پہنچے، سگنل بند ہے اور آگے کوئی بھی گاڑیاں نہیں آ رہی، صحیح، چاروں طرف سے، تینوں طرف سے خالی ہے، سناٹا ہے، سناٹا نہیں ہے، لیکن دو طرف سے بند ہے، جس طرف سے کھلی ہوئی اس طرف سے گاڑیاں نہیں آتی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے وہ پرواہ کے بغیر نکل جاتی ہے۔ تو بالفرض اگر کوئی حادثہ نہیں بھی ہوتا تو بھی یہ کوئی اچھے شہری ہونے کی علامت نہیں ہے، یعنی یہی معاملہ کہ جو آپ اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں، اگر آپ کسی اور ملک میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر آپ جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ یوں دل کو منا لیتے ہیں کہ سب چلتا ہے، لوگ سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور اس میں جو صحیح طریقے سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آتے ہیں، اس سے ٹکراتے نہیں ہیں، تو ہمیشہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو اس سے خود اطمینان محسوس ہوگا، خود آپ کے دل کے اندر اس سے تسلی رہے گی، اور انشاءاللہ حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ٹریفک کے اصولوں کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی، اور موٹر سائیکل پر اگر گفتگو کی جائے تو پورا ایک موضوع ہے، ہیلمٹ کا استعمال، انڈیکیٹر کا استعمال، موٹر سائیکل کا صحیح ہونا، رفتار، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو قوانین جو بیان کیے جاتے ہیں اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ بعض اوقات ابھی حال میں ہی واقعات ہوئے جس میں ہمارے کئی طلباء کرام، وہ ہمارے جامعہ کے ہوں یا دیگر اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کے حادثے میں ان کی جو ہے وہ شہادتیں ہو گئی، موت واقع ہو گئی، اور وجہ یہ بنی کہ تیز رفتاری تھی، یعنی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے اور ہیلمٹ کا استعمال نہیں تھا۔ تو لہذا ہیلمٹ کا استعمال اگر کیا جائے تو یہ ظاہر یہ بھی ایک قانون بھی ہے، اور یقیناً اس کے اندر ہماری اپنی بچت ہے، تو لہذا اپنی صحت کا، اپنی جان کا ہمیں اس لیے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہم سے وابستہ ہیں۔ جی اگلی کال۔
مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ دیکھتے اور سنتے ہیں اور ہر انسان کی آواز سنتے ہیں اور ہر انسان کو دیکھتے ہیں کیا؟ جی اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں جو ہمارا عقیدہ ہے حاضر ناظر کا، اس جی کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنے مزار اقدس میں ہی تشریف فرما ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس بات کی قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں کائنات میں تشریف لے جانا چاہیں، ایک وقت میں کتنے ہی مقامات پر تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اختیار آپ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا گیا، یعنی ابتدائے خلق سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کو سبحان اللہ، علم کلی کہا جاتا ہے، اور قیامت کے بعد بھی نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کثیر کلیات اور کثیر جزیات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک مقام پر ہونا، ایک جگہ پر ہو کر کئی مقام پر تشریف لے جانا، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس بات کی قدرت عطا فرمائے۔ منکر نکیر ہیں کہ ایک قول ہے، بالکل جو زیادہ راجع قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ہی ہیں، لیکن یہ کہ مختلف قبروں کے اندر ایک وقت میں ہوتے ہیں۔ پوچھتے ملک الموت علیہ السلام ہے، یہ صحیح قول کے مطابق خود ہی جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں، بعض کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی روح کو قبض کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی وقت پر کئی مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے حدیث پاک میں یوں موجود ہے کہ قبر کے اندر 3 طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ من ربک، ما دینک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ ھذا یہ ہوتا ہے، اور ھذا جو ہے وہ مبصر محسوس، یعنی جس کو دیکھا جائے، جس کو محسوس کیا جائے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر آتا ہے۔ امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہجت النفوس جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت جو ہے وہ قبر کے اندر دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ اس بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے گفتگو کی ہے، کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی قدرت عطا فرماتا ہے، جب شہداء کو اس بات کی اجازت عطا فرماتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تمام شہداء کے سردار ہیں، ان کو اس بات کی بخوبی اجازت ہے، بدرجہ اعلیٰ اجازت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے جہاں چاہیں ایک وقت میں جتنے مقام پر چاہیں تشریف لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ یہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت زبان جو ہے دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے، خون بھی نکل آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھی کسی نے چگلی کر دی یا برائی کر دی، اس کا جواب تو نائت فرمائیں۔ اس طرح کی باتیں تو ظاہر رائج ہے۔ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ جو زبان اس طرح آئے تو کسی نے چگلی کر دی، اس طرح کر دی۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کا ایک یوں کہہ لیں کہ اس طرح کی رومرز چلتی رہتی ہیں جی کہ آنکھ پھڑکے گی تو لوگ کہیں گے کہ کسی نے یاد کیا ہے، کسی ہچکی آئے گی تو کہیں گے کہ کسی نے یاد کیا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو پیسے آئیں گے، الٹے ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو جائیں گے پیسے جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر، الٹی آنکھ پھڑکے گی تو یوں ہوگا، سیدھی آنکھ پھڑکے گی تو یوں ہوگا، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ورنہ تو پھر چگلی تو ہمارے یہاں پر عام ہے، کوئی کسی کی کوئی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہوتا ہے، سب کی زبانیں آئیں، زبانیں کٹتی چلے جائیں گی۔ یاد کرنا تو پھر جس کو یاد کیا جاتا ہے، جیسے امیر السنت فی زمانہ، ان کو تو پتہ نہیں کتنے لوگ کتنے یاد ہی کر رہے ہوتے، تو پھر ان کو ہچکیاں ہی آنی چاہیے۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں ساری طبیعت کے اوپر ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں انسانی عضلات کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک رہا یہ دانتوں میں آ جانا، تو یہ بے توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے کی توجہ نہیں رہتی، تو پھر وہ دانت کے اندر اس کی زبان آ جاتی ہے، اور اتنا سخت بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ خون بھی نکل آتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف جو عوامی افواہیں ہیں، رومرز ہیں، وہ ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جی مزید کال لیں گے۔
دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ ناراض ہونا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے اور ان کو منانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی بنا لی بات، یہی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں سنت کہنا یہ تو بڑا جو ہے وہ مشکل امر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی محبوب زوجہ تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا آپس میں جو محبت کا تعلق تھا وہ بالکل واضح تھا۔ تو اس پر بہرحال بسا اوقات ایسا ہوتا تھا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی ناراضی کی کیفیت ہوتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے صحیح کہ تم جو ہے اس وقت پھر کہتی ہو کہ رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تم کہتے ہو کہ رب محمد کی قسم۔ اللہ اس طرح حدیثوں کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ تو لیکن اس کو یوں کہنا کہ یہ سنت ہے، طریقہ کار ہے، تو بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب ہو کہ انہوں نے اس کو وتیرہ اور طریقہ کار بنایا ہوتے، ایسا نہیں تھا۔ ان کی محبتوں کے جو ہے وہ انداز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی ان کے ساتھ تھی، ان کے اوپر عنایتیں تھیں کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا۔ تو یہ سنت کا اطلاق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ صحیح جی، مزید کال۔ میں عمیر رضا تاری راؤنڈ پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بعض لوگ گیموں میں پیسے لگاتے ہیں اور وہ پیسے پھر اس سے کوئی چیز لا کے مل کے آپس میں دوست اس کو کھا پی لیتے ہیں، نہ کہ اس سے کوئی گھر کا گزر بسر کرتے ہیں، نہ کسی اور کی چیز کے لیے، بس وہ اسی طرح مذاق ہنسی آپس میں دوست کرتے ہیں۔ کیا وہ جوئے میں آئے گا یا نہیں؟ اس کا کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ وہ تو بہت زیادہ جی یوں ہی کہ جو جیتے گا جو ہارے گا وہ کھلائے گا پلائے گا، ساتھ بیٹھ کے کھا لیں گے، تو بالکل جوا ہے، ناجائز و حرام ہے۔ نہ اس کے کھانے کی اجازت ہے اس طریقے سے، اور نہ ہی اس طرح کی شرط لگانے کی اجازت، اور نہ ہی کسی ایسے گیم کے کھیلنے کی اجازت کہ جس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی، تو اس کو کھیلنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر اس کے اوپر جوا کرنا، اس کے اوپر شرطیں لگانا، یہ اور حرام پر حرام کام ہوں گے۔ تو بالکل اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ گھر والوں کی پرورش نہیں کر رہے تو گھر کے اندر لے کر نہیں آ رہے تو وہ چیز جائز ہو جائے۔ جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ناجائز ہے۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر کاروبار کریں گے تو کاروبار کے اندر یہ سود تو نہیں ہے، اچھا سود ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو سمجھیں گے کہ گناہ ہے۔ حالانکہ صرف سود ہی گناہ نہیں، سود بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کاروبار کے اندر ناجائز صورتیں ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، غلط طریقے سے شراکت داری کی بھی ہوتی ہے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھا رہے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود بھی باطل کی ایک قسم بنتی ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ چونکہ ہم فلاں جگہ لے کر نہیں جا رہے، گھر میں لے کے نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باہر کھانا درست ہو جائے، ایسا نہیں۔ باہر بھی ایسی شرط لگانا اور اس شرط پہ ملنے والے پیسے لینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ اس کو کہتے ہیں نا، وہ دوست جو ہوتے ہیں آپس میں ہنسی مذاق والی کیفیت میں، یار سب چلتا ہے، ابھی سب چلتا ہے تو پھر قبر میں پتہ چل سکے گا کہ سب کیسے چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، اگر ناراض ہوا اللہ تعالیٰ اور اس نے یہاں پر بھی دکھا دیا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ سب چلتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ کی دکان میں سب نہیں چلتا، صحیح، یعنی آپ کی دکان کے نوکر جو ہے وہ آپ کی چیزوں کو توڑ دیں، آپ کے اصول و ضوابط کو توڑ دیں، ٹائم پر نہ آئیں، ٹائم سے پہلے چلے جائیں، کام صحیح طریقے سے نہ کریں، تو اور وہ کہیں کہ سب چلتا ہے، تو وہاں آپ کا سب نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین کے اندر آپ کے نزدیک سب چلتا ہے، تو ایسے کیسے چلے گا؟ ایسے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جتنے بھی افعال ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں، جو گناہ ظاہر گناہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیرم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو رائج ہیں، جس کے اندر نوجوان طبقہ بالخصوص وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں رات کے 2-2 بجے تک، اور شور شرابہ بھی ہوتا ہے، ہلا گلا بھی ہوتا ہے، نہ جانے کتنے گناہوں کا یہ مجموعہ بنتا ہے، لیکن لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب SMS یہ آیا کہ 4 رکعت والی نماز میں چوتھی پر نہیں بیٹھے، اوپر مطلب کھڑے ہو گئے، قیام کی طرف آ گئے، پھر یاد آ گیا
تو پھر سجدہ سہو وغیرہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی صورت جی بیٹھ جائیں فوراً. حکم یہی ہے کہ چوتھی پر نہیں بیٹھے, کھڑے ہو گئے تو بیٹھ جائیں اور تحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کریں. سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ تحیات اور درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر لیں, نماز ہو جائے گی. اچھا, نماز میں کس طرح کے خیال آئیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ سلیمان الطاری ہیں, یعنی بعض اوقات خیالات آتے ہیں. نماز میں خیالات آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جی. اور نہ ہی صرف ارادہ کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے, بلکہ جو نماز توڑنے والی چیزیں ہیں وہ جی پائی جی. جائیں گی تو نماز ٹوٹے گی. خیالات سے بندے کو بچنا چاہیے. جب بھی توجہ کسی اور طرف جائے تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ متوجہ ہو کہ ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر ہم نہیں دیکھ پاتے تو یہ تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اگر توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے تو فوراً نماز کی طرف توجہ لے کر آئیں. بہرحال خیالات کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل نماز کورس بھی ہوتا ہے جس کے اندر نماز سکھائی جاتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں, ہمارے وہ اسلامی بھائی جو نماز سیکھنا چاہتے ہیں, یقیناً نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسی بالغ ہوتے ہیں نماز فرض ہو جاتی ہے, تو جب تک اس کو سیکھیں گے نہیں اپنے آپ یہ آئے گی نہیں. ظاہر ہے اس کا بھی پورا ایک علم ہے, پورا طریقہ کار ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو نماز کورس کیجئے تاکہ نماز ہم صحیح پڑھنے کے قابل ہو جائیں, تو انشاءاللہ مزید اس میں ہمیں دیگر مسائل اور مدنی پھول بھی ملیں گے. جی اگلی کال لیں گے ہم. سوال یہ عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد جا کر ملی, اور قرآن و حدیث میں یہی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ برائے کرم مہربانی ارشاد فرمائیے. جی کیا فرماتے ہیں؟ یہ بالکل خطا پر مبنی قول ہے. جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول خلق سے ہی نبی ہیں, پیدائشی طور پر بھی نبی تھے. 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان نبوت فرمایا, اور اس وقت سے آپ نے تبلیغ کرنا یہ شروع کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والجسد, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور جو جسد ہے اس کے درمیان تھے, بدن اور پانی کے درمیان تھے. تو حضور علیہ السلام کی نبوت یہ شروع سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کی عمر میں جا کے حضور علیہ السلام کو نبوت ملی ہو. 40 سال میں آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا کہ آپ نبوت کا اعلان فرمائیں. جی مزید کال. غلام مرتضی اتاری سوڈان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیرون ملک میں کام کرتا ہے اور وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے, تو وہ جس ملک میں رہ رہا ہے اسی ملک کی کرنسی کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے گا, یا پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا؟ صدقہ فطر میں حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ جہاں پر ہے اس مقام کا اعتبار ہے. لہذا اگر یہ بیرون ملک میں رہتے ہیں تو اس صورت میں وہیں کی کرنسی کا اعتبار ہوگا کہ وہاں پر جتنا صدقہ فطر ان کا بنتا ہے اتنا صدقہ فطر ان کو ادا کرنا ہوگا. ہاں یہاں پر وکیل بنا سکتے ہیں کہ میری اتنی رقم بنتی ہے. مثلا عرب شریف میں رہتے ہیں اور مثال کے طور پر وہاں پر 10 ریال بنتے ہیں کہ اتنی, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. تو اب اگر وہ کہتے ہیں کہ 10 ریال مثال کے طور پر پاکستانی 400 روپے بنتے ہیں, تو یہاں پر بتا دیں کہ میری طرف سے 400 روپے کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر لیا جائے. یوں ہو سکتا ہے, لیکن جو صدقہ فطر ہے یہ اس میں اعتبار اسی کا ہوتا ہے کہ بندہ جہاں پر ہوتا ہے. لہذا یہ جب بیرون ملک ہیں تو پھر ان کے پر لازم ہوگا کہ وہیں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں گے. ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی حسان صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, وہاں قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں, اور کبھی کبھی ہے نا قاری صاحب چھٹی پہ جب جاتے ہیں تو ایک بزرگ حافظ صاحب ہیں, ان کو ہے نا مصلی امامت پہ جن کے ہے نا مخارج یا جس طرح قرآن پاک کو حرف سے جدا کرنا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے. آیا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں, ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں. دیکھیں, ایک تو ہے نماز کا فاسد ہونا, کہ اگر کسی حرف کی تبدیلی کی وجہ سے معنی فاسد ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نماز فاسد ہوگی. صحیح. لیکن جب معاملہ یہ ہے کہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز نہیں کرتے, تو پھر تو ان کا نماز پڑھانا ہی جائز نہیں ہے. صحیح.
نماز تو وہی پڑھائے گا کہ جس کے مخارج درست ہوں، ان کے پیچھے تو نماز پڑھنا درست، نہ ان کا نماز پڑھانا درست۔ جو امام صاحب ہیں ان پر لازم ہے کہ اگر وہ چھٹی پر جاتے ہیں تو کسی ایسے فرد کو مقرر کر کے جائیں کہ جس کے مخارج درست ہوں۔ حافظ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے مخارج بھی درست ہوں گے، بالخصوص اگر وہ بزرگ ہو چکے تو بسا اوقات پھر زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے امام صاحب پر لازم ہے کہ وہ کسی ایسے کو مقرر کر کے جائیں کہ جس کے مخارج درست ہوں، اگرچہ کہ وہ حافظ نہ ہو، امامت کی شرائط اس کے اندر مکمل آئی جاتی ہوں۔ اچھا، ویسے یہ جو کالز تھی اس سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ جسے مخارج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ہمیں خود علم ہوگا جبھی ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ بھئی قرات کے اندر غلطی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا بعض اوقات شبہ بھی ہوتا ہے آدمی کو کہ یار امام صاحب کی قرات صحیح نہیں ہے، اور پھر فتنہ بن جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل بات ہے کہ تو معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو سوال کرے گا، جو پوچھے گا، تو اس کو خود یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی میں سوال صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا، کیونکہ جو مفتی ہے اس کے اوپر تو سوال کے مطابق جواب دینا ہوگا نا، وہ تو سوال کے مطابق ہی جواب دے گا۔ اب اگر آپ کہیں کہ ان کے مخارج درست نہیں ہیں تو وہی بتائے گا کہ اس کو پڑھانا درست نہیں ہوگا نماز، اور اس کے مخارج اگر فی نفس ہی ٹھیک ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ جواب یہ نہیں بنے گا۔ صحیح۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ آپ کو خود اس بات کا علم ہو کہ وہ واضح طور پر غلطیاں کر رہا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی جو قراءت والے ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کسی مفتی اسلام کو سنا دی جائے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ قضا نمازوں کو چھپ کر ادا کرنا چاہیے کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو محلے میں رہتا ہے اور سب جانتے ہیں محلے والے اس کو کہ یہ نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، نمازوں کے وقت گھومنا پھرنا اس کا مشغلہ ہے، اور ایسا شخص اگر توبہ کرنے کے بعد نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے اور سارے محلے والوں کو پتہ بھی ہے کہ جب پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب اس نے شروع کی ہے، تو کیا اس شخص کو بھی جو اپنی قضا نمازیں پڑھے گا اس کو بھی چھپ کر ہی پڑھنا ہے یا وہ اعلانیہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، پھر اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ سارے محلے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھنے والوں کو سب پتہ ہے۔ صحیح۔ اب باہر سے کوئی شخص آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کو بھی پتہ ہوگا کہ اس کی نمازیں قضا ہیں، تو اس کی تعین مشکل ہو جائے گی کہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ بھائی اس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، جس کی یہ ادائیگی کر رہا ہے، اب اظہار اس کا نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ محلے کی بات کر رہے ہیں کہ محلے والوں کو پتہ ہے، اس لیے اب وہ قضا نمازیں پڑھے گا، تو پہلے سے ہی لوگوں کو پتہ ہے، اب نیا کوئی اظہار تو ہو نہیں رہا۔ لیکن اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے جو دیکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ میری نمازیں قضا ہیں؟ تو اس لیے اس کے اندر احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ قضا نمازیں ایسا بندہ بھی ادا کرے تو وہ ایسے مقام پہ ادا کرے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں۔ ہاں، وہ توبہ کا اظہار جس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو توبہ اس انداز میں کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ توبہ کر چکا ہے۔ تو باقی ان کے سامنے پڑھنے کا نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چھپ کر ہی چاہیے۔ انسان کی اس ویسے بھی دیکھا جائے تو اپنی عزت کا تحفظ ہی ہے، یعنی اس کے لیے فائدہ ہی ہے کہ وہ قضا نمازیں چھپ کر پڑھے۔ اب جیسے کول والے جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو ہی پتہ ہے، تو یہ تو واقعی تعین بھی مشکل ہے جس طرح ہم نے فرمایا۔ ایک تو تعین مشکل ہے، دوسرا اصل میں ان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے نمازیں پڑھ لی ہیں قضا نمازیں، تو لوگوں کو اس بات کا علم کروانا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ توبہ کر لے گا تو توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے پچھلی نمازیں پڑھنی ہیں، وہ اس بات کا اظہار کرے کہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ ٹھیک، لیکن توبہ کا جس طرح فرما رہے ہیں تو توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو کرنی ہے نا، لیکن لوگوں جو اعلانیہ گناہ ہے، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ مرد کفریہ کلمہ بول دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا عورت کی کفریہ کلمہ بولنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کی فکر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ مرد کے تو کلمہ کفر بولنے کی وجہ سے اس نے کیسا کلمہ کفر بولا؟ اگر صریح بولا ہے، اس نے ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کیا ہے، التزام کفر کیا ہے، تو نکاح ٹوٹ گیا اور دوبارہ کرنا اس کے پر لازم ہے۔ اور اگر التزامی نہیں کیا، یعنی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار نہیں کیا، لزوم کفر کیا، تو بھی حکم یہی ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس نے کرنا ہے، ریونیو کرنا ہے دونوں چیزوں کو۔ عورت نے اگر اس طرح بولا تو اس پر بھی فقہاء کرام نے حکم یہ دیا کہ لازم ہے
کہ عورت اسی شوہر کے ساتھ دوبارہ تجدید نکاح کرے گی. یعنی اس کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس عورت نے جو یہ بقا ہے کلمہ، اس بنیاد پر اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی نکاح سے نکل گئی اور دوسری جگہ پہ وہ نکاح کر لے گی، نہیں، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ اسی مرد سے دوبارہ تجدید نکاح اس کا کروایا جائے گا. صحیح. اچھا، اسی حوالے سے ایک SMS بھی آیا کہ یہ جملہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، تو کیا یہ بھی کفر ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس کی صورتیں ہیں جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر علیہ سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ مایوس ہونا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما ہی نہیں سکتا. صحیح. یعنی اس طرح مایوس ہو جانا کہ اللہ کی قدرت کا ہی انکار کر دینا، اس کی بخشش کا ہی انکار کر دینا، یہ تو کفر بنے گا. باقی اس کے علاوہ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وسیعت رحمتی کل شیء، خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. تو کفر و شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں، اگر بندہ یعنی زندگی کی حالت میں موت کا غرغرہ شروع ہونے سے پہلے نزا کی کیفیت سے پہلے اگر وہ کفر و شرک سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کفر و شرک کو معاف فرما دیتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. تو پھر کیسا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. حدیث پاک کے مطابق بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے، تو میرے اپنے بندے کو معاف کر دیا. پھر گناہ کرتا ہے بندہ، پھر توبہ کرتا ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ کیا، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے کہ جو پکڑ بھی فرماتا ہے، جو معاف بھی فرماتا ہے. میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، لا ابالی، مجھے پرواہ نہیں. یعنی جب وہ معافی مانگے گا گناہ کے بعد میں اسے معاف کر دوں گا. لیکن بہرحال توبہ کا معنی پیش نظر ہونا چاہیے کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر حقیقی طور پر نادم و شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اس کو بولتے ہیں توبہ. اگر ایسی توبہ نہیں کی، آئندہ کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مذاق استہزاء ہے. تو توبہ سچی کی ہے، اس کے بعد اگر گناہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، SMS بھی اسی طرح کا ایک اور ہے کہ اگر گناہ کرنے سے پہلے یہ خیال آ جائے کہ اب گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ گناہ کس نوعیت کا ہے اور اس نے گناہ کو ہلکا جان کے یہ کیا ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کفر فرمایا ہے کہ گناہ کو ہلکا جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہلکا جان رہا ہے، تو اس بنیاد پر وہ کفر ہوتا ہے. جی، مزید کال لیں گے ہم. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بن کر یعنی بغیر کرایہ دیے ہم کالج وغیرہ لڑکے جاتے ہیں، تو یہ ہمارا جانا جائز ہوگا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. کیا فرماتے ہیں؟ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو کالج وغیرہ میں لڑکے جاتے ہیں اور بسوں میں چڑھ جاتے ہیں، کرایہ نہیں دیتے، تو دادا گیری ہوتی ہے، دھوس ہوتی ہے کہ ہم کالج والے ہیں اور ایک ساتھ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ نہیں دیتے. حالانکہ بس والے ان چیزوں پر راضی نہیں ہوتے. کارڈ بعض اوقات بنے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کچھ کنسیکشن اس میں ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے حکومت کی طرف سے. لیکن اس طریقے سے دھونس دھمکی کے ساتھ سوار ہو جانا، اس کو اس طرح دبا لینا کہ وہ کرایہ ہی نہیں لیتا، تو یہ تو ناجائز و حرام ہے. کرایہ سارا کا سارا جتنا اس طرح لیا ہے، یعنی بغیر کرایہ کے سفر کیا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ نے کیا یا کسی اور نے کیا، دھوکہ دہی کے ذریعے کیا یا دھونس دھمکی کے ساتھ کیا، جتنا بھی ایسا کیا ہے ساری کی ساری رقم ان افراد تک پہنچانا یہ ضروری ہوگا. ان سے معافی بھی مانگنا ہوگی، توبہ بھی کرنا یہ ضروری ہے. اللہ اکبر. بعض اوقات کسی چیز کو بڑا چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کام تھا. جی، اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر ایک رکعت ہم سے نکل جائے اور پھر ہم نیت باندھ کے نماز پڑھیں تو تینوں رکعتوں میں شہادت کی انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ جی، بعض اوقات صورت یہی بن جاتی. ہاں تو صحیح ہے. اصل میں ایک رکعت نکل گئی، امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت ملی تو امام صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے دوسری رکعت میں، تو اس میں تشہد پڑھنا ہے، اتحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، تو اس میں بھی لا الہ الا اللہ، لا پر اٹھا کے الا اللہ پر نیچے رکھنی، اللہ پہ نیچے رکھنی ہے انگلی.
تو اس میں بھی جو ہے وہ کلمہ شہادت پر انگلی اٹھائی جائے گی. یوں ہی جو تیسری رکعت ہوگی یہ ان کی دوسری رکعت ہوگی، اس میں انہوں نے بیٹھنا ہے تو تحیات تک پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، اس میں بھی انگلی اٹھانی ہے. تیسری رکعت یہ اپنی پڑھیں گے تو اس میں بھی تحیات پڑھنا ضروری ہے، لہذا اس میں بھی انہوں نے کلمہ شہادت پر انگلی اٹھانی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں سنت کی ادائیگی پر ثواب ملے گا. جی مزید کال. محمود احمد صادق کا بعد سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس طرح گناہ کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اور جو اس پہ راضی ہوگا یا اس پہ اس کی جو معاونت کرے گا وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوگا، اس کو بھی گناہ ملے گا. اس طرح جو شخص نیکی کر رہا ہے، مثلا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو دیکھ کے کوئی شخص خوش ہوتا ہے تو کیا اس کو اس پہ خوش ہونے پہ، رضامندی پہ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اصل میں دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ تعاون کرنا، کسی چیز کا مہیا کر دینا کہ وہ اس کی وجہ سے وہ عبادت کر رہا ہے. اب اس پر خوش ہونا تو ہے تو ایک اچھی بات، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کچھ اس خوشی کا بھی اس کو ثواب تو ملے گا. لیکن اب یہ کہیں کہ جس طرح تعاون کرنے پر ملتا ہے اس طرح کا ثواب ملے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صرف خوش ہونا یہ تعاون کرنا نہیں ہے. ہاں تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح قرآن پاک پڑھوں، تو اس تمنا کا ثواب ان کو الگ سے ملے گا. خوش ہونے پر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے. جی اگلی کال. سوال ہے کہ سود اور بددیانتی سے بندہ اگر توبہ کر لے تو کیا توبہ ہو جاتی ہے، اور اس سے کمایا ہوا مال جو ہے اس میں رزق حلال بھی شامل ہو، تو ان کو الگ الگ بندہ کیسے کر سکتا ہے، اور توبہ جب کر لی تو پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ توبہ کے حوالے سے ابتداء سود تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رقم کمائی ہے اس کو علیحدہ کرنا ہوگا، یعنی اس کا اندازہ لگانا ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ کتنی رقم سود کی ہے. تو اس میں اولا یعنی بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ رقم لی ہے سود کی اسی کو واپس کریں جا کر. اور اگر اس کو واپس نہ کی یا وہ ملتا ہی نہیں، نہ اس کے ورثہ ملتے ہیں یا ملتے تو ہیں لیکن وہ کسی شرعی فقیر کو دے دیتا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ پہلے جو جس سے لی ہے اس کو دے، یا وہ نہیں تو اس کے ورثہ کو دے. لیکن وہ نہیں ہے یا ویسے ہی اس کو نہیں دیتا، کسی شرعی فقیر کو دے دیتا ہے تو بھی یعنی بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر ثواب کی نیت کے کسی شرعی فقیر کو، یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو دے دیا، تو یہ سود کا جو کفارہ تھا اس کا ادا ہو گیا. جتنی رقم ہے وہ ساری کی ساری اس نے دے دینی ہے، اور توبہ بھی اس سے اس نے کرنی ہے. بددیانتی اب یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے کہ بددیانتی سے مراد کیا ہے. ناجائز طریقے سے مال کمانا تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض جو طریقے ہوتے ہیں مال کمانے کے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں جو لیا ہوتا ہے مال اس میں اصلاً ملک ثابت نہیں ہوتی، قبضہ ہوتا نہیں، ملک بندے کو حاصل ہوتی نہیں. جیسے رشوت کے ذریعے کسی سے کوئی رقم لی یا چھین کے کوئی رقم لی، تو اس صورت میں لازم یہ ہوتا ہے کہ جس کی وہ رقم ہے اس کو پہنچانا ضروری ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا سود کی طرح کہ وہاں اس کو اختیار مل جائے کہ شرعی فقیر کو دے دے گا تو جان چھوٹ جائے گی، بلکہ اس کے اوپر لازم ہوگا کہ جس کی وہ رقم ہے اس تک وہ پہنچائے گا. ہاں اگر وہ نہیں ملتا تو اس کے ورثہ تک پہنچائے. اگر اس کے ورثہ بھی نہیں ملتے تو اب اس کو اجازت ہو کہ یہ کسی شرعی فقیر کے اوپر، یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو وہ رقم دے دے. توبہ بھی کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اور اس بات کا اس کو ظن غالب کر کے اندازہ لگانا ہوگا کہ کتنی رقم اس نے اس طریقے سے حاصل کی بھی. اچھا یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ توبہ اگر ہم کریں گے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ بالکل قبول ہوگی. میں نے عرض کیا نا کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کفر و شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ قیامت کے دن کی بات فرمائی. یہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہو. قیامت میں بھی اس کے علاوہ، شرک و کفر کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. دنیا کے اندر اگر کوئی نزا کی حالت جو شروع ہوتی ہے جس میں سارے غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر کوئی کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو دوسرے گناہ ہیں، اگر آپ نے توبہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر دی، جو شرائط ہیں وہ پوری کر دی، تو اس صورت میں توبہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. جی مزید کال.
میرا سوال مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ کہ نفل طواف کے بعد جو 2 رکعت واجب ادا کی جاتی ہے، وہ اگر کوئی شخص بھول گیا اور واپس پاکستان آ گیا تو وہ پاکستان میں ادا کرے گا یا کیا اس کا وہ ہوگا، وہ معلوم کرنا؟ بہت شکریہ جی، اس میں اولا اور بہتر طریقہ کار تو یہی تھا کہ طواف کے فوری بعد ہی اس 2 رکعتوں کو ادا کیا جائے، اور مقام ابراہیم پر اگر جگہ میسر ہو، بغیر کسی کو تکلیف دیے، کوئی رش نہیں ہے، طواف کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، تو بہتر اس مقام پہ ادا کرنا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں ایسا مشکل ہوتا ہے، تو مسجد حرام میں کسی مقام پر ادا کرے، پھر حرم میں کسی مقام پہ ادا کرے۔ لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کی تو یہ اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوں گی، یعنی ختم نہیں ہوں گی، اس کے اوپر وہ واجب باقی رہے گا۔ اگر پاکستان بھی آ گیا ہے تو ان 2 رکعتوں کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ 2 رکعت نفل طواف کے بعد جو واجب ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ پاکستان آ چکا ہے تو ان کو بھی ادا کریں۔ صحیح جی، مزید کون؟ میرا نام محمد زبیر اختاری ہے۔ میں مفتی احسان صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اکثر اسلام بھائی نماز پڑھتے ہیں تو انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، مگر وہ نماز پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، کوشش تو کرنا ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ نماز جو فرض ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ پڑھنا نہیں آتی تو پڑھنا چھوڑ دیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ چلو چلتا ہے جیسے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، دونوں نہیں، بلکہ نماز پڑھنی بھی ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنی ہے، جیسے دنیا کے دیگر کام کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح جو احکام شرعیہ ہیں، چاہے وہ نماز ہو چاہے اور احکام ہو، تمام کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے سیکھے گا۔ نماز کو تو یعنی اچھے بڑے لوگ کہ جن کو جو پڑھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے، وہ بھی نہیں پڑھتے صحیح طریقے سے، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز کا چور ہے۔ عرض کی گئی کہ نماز کا چور کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو اب بڑی تعداد ہے کہ جو نماز میں رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی، تو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پر اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے بارے میں چلا لیا جاتا ہے کہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو ایسے نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوگا اور کرنا ہی ہوگا۔ اور یہ میں نے سلسلے کے شروع میں آپ کو دعوت پیش کی تھی کہ نماز سکھانے کے حوالے سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے لیے معاون اور مددگار ہے۔ نماز کورس باقاعدہ 7 دن کا کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیں گے، وابستہ ہو جائیں گے، مدنی قافلوں کے ذریعے دیگر صحبتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس سے الحمدللہ کافی حد تک نماز پڑھنا مطلب آ جاتا ہے، درست ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جو بہت سارا علم اپنے اندر لیے ہوئے ہے تو ظاہر سیکھنے سے ہی آئے گا۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے، SMS آیا کہ اگر کسی کے پاس حرام کی دولت ہو تو اس کو کس جگہ لگائیں؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یار مسجد کے واش روم بنا دیں۔ دیکھیں، اس کا میں نے بھی حکم بیان کیا نا جی، حرام 2 طرح ہوتا ہے، کہ ایک تو وہ کہ جس میں ملک حاصل ہو جاتی ہے، جیسے سود کی رقم ہے، صحیح، تو اس کا حکم تو یہ ہوتا ہے اول کہ مالک تک پہنچائے، صحیح، بہتر طریقہ کار یہ ہے مالک ہی کو دے، لیکن اگر کسی نے مالک کو نہیں دی، شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دی بغیر ثواب کی نیت کے، تو بھی اس سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ مسجد کے اندر دینا، چاہے اس کے واش روم ہی ہو، اس میں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک حرام کی رقم ہوتی ہے کہ جس میں ملک حاصل ہوتی نہیں، جیسے رشوت ہے، غصب ہے، چھین لینا ہے کسی چیز کو، ڈاکہ ڈالنا ہے، تو یہ اس سے ملک آتی ہی نہیں ہے۔ اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں وارث تک پہنچانا، مالک تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ مالک مر گیا، ملتا نہیں، تو اس کے ورثاء تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں ملتے تو اس کے بعد بھی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے شرعی فقیر، اس تک رقم کا پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کی مرضی ہے، جس کو آپ نے دیا شرعی فقیر کو، وہ اپنی مرضی سے جس چیز میں چاہے استعمال کرے۔ صحیح۔ اچھا، جس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے محمد صدیق؟ نہیں جی، عقیقہ زندگی کے اندر ہوتا ہے جی، اگر 7ویں دن نہیں کیا تو کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے زندگی کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر زندگی باقی نہ رہی تو اس کے بعد عقیقہ نہیں کیا جا سکتا۔ جی، مزید کال لیں گے ہم سلسلے میں۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میرا موبائل کا کاروبار ہے اور بہت سے ریچارج جو ہوتے ہیں وہ 99 49 اس طریقے کے ہوتے ہیں، اور کسٹمر ہمیں 200 روپے پیڈ کرتا ہے یا
199 کی جگہ 200 دیتا ہے, 399 کی جگہ 400 دیتا ہے, تو بچا ہوا جو 1 روپیہ ہے اگر ہم واپس نہ کریں تو کیا وہ ہمارے لیے حرام ہوگا؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں. جی بالکل دینا ہوگا. جو رقم ہے وہ اجازت تو نہیں ہوگی کہ آپ سے جو سودا ہوا ہے وہ 399 روپے ہی کا ہوا ہے, تو جو سے لیتے بھی نہیں نہ لیں وہ ایک الگ میٹر ہے. دیا جائے آپ کو سو دینا ہوگا کیونکہ آپ کا سودا جو ہوا ہے وہ 999 روپے کا ہوا ہے, 399 روپے کا کوئی ہوا ہے. سپاری دے دیتے ہیں, اس کی رضا ضروری ہے. جی اگر وہ اپنی رضا سے وہ چیز لے لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ لے سکتا ہے, لیکن اگر وہ کہتے نہیں بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے ٹوفی, مجھے 1 روپیہ دیجیے. بعض اوقات پھنس جاتا ہے آدمی, اب وہ سب کے سامنے منع کیسے کرے ٹوفی کا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, معمولی چیز ہوتی ہے تو لوگ لے لیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ اس کی رضا پر ہے صحیح کہ اگر وہ اپنی رضا سے لیتا ہے, خوشی کے ساتھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ ٹوفی نکال کے دے دے کہ یہ لو 4 ٹوفی میری طرف سے لے کے 5 روپے مجھے دے دو واپسی, یہ لیں گے یا نہیں لیں گے اس طریقے سے؟ تو اس کی رضا یہ ضروری ہے, اور جتنے کی چیز ہے اتنے ہی پیسے آپ لے سکتے ہیں, چاہے روپیہ ہی ہو وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. ایسے فی نفسی ہی مدنی چینل کے ناظرین, جیسے مثال کے طور پہ اگر میں نے کوئی چیز لی 1 روپیہ, میرے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ 1 روپیہ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو موبائل کمپنیاں دیگر ادارے جو ہوتے ہیں اس طرح کے پیسوں پر کاروبار چل رہا ہوتا ہے, یعنی 10 پیسے 5 پیسے, اور یہ پھر جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو یہی کروڑوں روپے بن جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب 1 روپے کی اہمیت بظاہر وہ اس کے لیے تو ہو سکتا ہے نہ ہو جس کا اپنا وہ روپیہ ہے, لیکن اگر آپ کے اس طرح کے کسٹمر اگر 200-250 بن جاتے ہیں تو ظاہر روز کے 200 روپے ہو ہی گئے نا, مہینے کے 6000 روپے ہو جائیں گے. تو لہذا مفتی صاحب نے جو بتایا ہے کہ اس کی اہمیت ہے اور آپ اس کو اس کے ہاتھ میں دینا آپ کے لیے ضروری ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو واپس کر دے, لیکن یہ کہ یار چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ لیتا نہیں ہے, اس طرح کی قیاس مطلب اپنے اوپر کر اگر ہم پیسے نہیں دیں گے تو ظاہر ہے اس کا حکم بھی بیان کر دیا گیا. جی اگلی کال لیں گے ہم. سر میرا سوال یہ ہے کہ تجدید نکاح کا طریقہ بیان فرما دیجئے کہ کیا نکاح خواہ کو بلا کر دوبارہ سے نکاح کروانا پڑے گا یا کوئی اور طریقہ گھر میں بیٹھے ہی 6 کلمات پڑھ کر نکاح دوبارہ کیا جا سکتا ہے؟ 1 کلمے 6 کلمے تو کہیں نکاح میں بھی نہیں پڑھائے جاتے, جب نیا نکاح ہوتا ہے تو مہر کا بھی حکم بتا دیجیے گا. تو اصل میں دیکھیں نکاح کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے وہ دیکھی جاتی ہیں, اور بنیادی اعتبار سے جو اس کے رکن ہیں وہ ایجاب اور قبول ہیں, یعنی ایک طرف سے ہو کہ میں نے نکاح کیا, دوسری طرف سے ہو کہ میں نے قبول کیا. ہمارے یہاں پر عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ قاضی جو ہوتا ہے وہ لڑکی کا وکیل بنتا ہے یا وکیل کا وکیل بنتا ہے, اور وہ پھر دولہے سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تم سے کیا, تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا. اصل چیز بنیادی اعتبار سے یہ ہے گواہ اس کو سن رہے ہوں. تو اب اگر آپ تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں یا ویسے ہی نکاح ہو تو اس میں قاضی کو شرط نہیں ہے, 6 کلمے شرط نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ خطبہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ الحمدللہ رب العالمین اتنا بھی کہہ لیں. تجدید نکاح سے پہلے ایمان کی تجدید بھی کر لیں کہ اللہ مجھ سے اگر کبھی کوئی کفر ہو گیا تو میں اسے توبہ کرتا ہوں, کلمہ پڑھ لیں. اس کے بعد 2 بالغ مرد ہوں یا 1 بالغ مرد اور 2 بالغ عورتیں جو مسلمان ہوں وہ موجود ہوں. ان کی موجودگی میں مرد بیوی سے کہہ دے جو اس کی سابقہ بیوی ہے یا ویسے ہی نکاح کی تجدید احتیاطاً کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے کہہ دے کہ میں نے 3000 مہر کے بدلے مثال کے طور پر تم سے نکاح کیا. اتنی آواز سے بولے کہ جو گواہ ہیں وہ سن لیں, اور بیوی بولے کہ میں نے قبول کیا, وہ بھی اتنی آواز سے بولے کہ گواہ سن لیں. تو اس صورت میں نکاح ہو گیا. اگر تجدید نکاح یہ یقینی کفر کی وجہ سے کیا تھا کہ نکاح ٹوٹ چکا تھا اس وجہ سے کر رہے ہیں تو نیا مہر یہ لازم ہوگا, ورنہ نئے مہر کا ذکر کرنا یہ بہر صورت مستحب ہے کہ نیا مہر جو ہے اس کا ذکر کیا جائے, وہ ادا بھی کر دیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت ساری کالز شامل سلسلہ کی گئیں, ہم نے SMS بھی لیے اور یقیناً بہت سارا علم ہمیں حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.